العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن کریم کی آیات کریمہ میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ دعا ہے، اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب بے فائدہ پیدا نہیں کیا، آپ پاک ہیں، بس ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک جس کو آپ نے آگ میں داخل کیا تو یقیناً اس کو آپ نے رسوا کیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم فرمایا، جو الفاظ ہمیں تعلیم فرمائے، پھر خصوصاً قرآن کریم جو کلام ذاتی ہے، اعلیٰ ترین انداز، اعلیٰ ترین الفاظ، وہ باریکی جو ہمیں اپنی حیثیت پر کھڑا کرتی ہے، وہ خوبصورتی جو اللہ کی شان بیان کرتی ہے، یہ بہت پہلو جو ہیں اس میں پنہا ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو دعا ہے قرآن کریم کی، اور یہ دعا وہ الفاظ ہیں جو اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کے معاملات ہیں، جہاں واقعات بیان فرمائے جا رہے ہیں، وہاں کیفیات اور حال بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور متصل جو آیا کریمہ ہے اس سے پہلے، اس میں لوگوں کا وہ حال، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو اللہ جل شانہ کو کھڑے بیٹھے اور لیٹے یاد کرتے ہیں۔ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اپنی میٹنگ میں پوائنٹس پر بات کی معزز سامعین کرام، اس میں ایک نقطہ ایسا بھی تھا کہ ایک اجتماعی طور پر جو غفلت ہے، کیونکہ جب بات کمزوریوں کی آتی ہے تو کمزوری کا سبب بنیادی طور پر غفلت ہوتی ہے۔ تو اجتماعی طور پر جو غفلت ہے، اگر ہم اسے اور اس کی باریکیوں کو دیکھیں تو وراثتاً دین اسلام ہمیں نصیب ہوا۔ ہماری کثیر تعداد بطور توارث مسلمان ہیں، آباء و اجداد مسلمان، ہم آگے مسلمان۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی اس طرح پشتیں جو ہیں وہ اسلام میں نہیں تھیں، نئے داخل ہونے والے بھی ہیں، لیکن کثیر ہماری جو تعداد ہے اس میں بات نسلوں کی آ جاتی ہے۔ اب جب بات نسلوں کی آ گئی تو دعویٰ ایمان ابتدا ماننے کی، پھر اس ماننے کا اختیار کرنا، اس اختیار سے نتائج کا مرتب ہونا۔ تو معزز سامعین کرام، پھر ہمارے جو بول چال ہے، ہماری جو گفتار ہے، ہمارا جو لین دین ہے، ہمارے جو معاملات ہیں، پھر ایک ایک عمل شہادت دیتا چلا جائے کہ ہاں انہوں نے اللہ کا حکم مانا ہے، ہاں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کیا۔ اور ہم جب اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ان باریکیوں کی بحث نہیں کی جا سکتی، بے شمار نقائص ہیں۔ کیا سبب؟ کہیں کوئی شے ایسی تو نہیں ہے کہ جو ہم سے چھوٹ گئی۔ اب جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ ہم سر تا پا ایک ایک باریکی کو دیکھتے ہیں۔ میں ایک دفعہ کہیں کھانا کھا رہا تھا تو میرے ہاتھ میں کانٹا تھا، اس کانٹے سے میں کھا رہا تھا، تو جو دیکھ رہا تھا اس نے میرے ساتھ اعتراض کیا کہ حضرت آپ کیسے لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، خود تو سنت کے مطابق کھا نہیں رہے۔ اب کسی کا حال کوئی کیا جانتا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ ہم بیٹھے، دوست کھانا کھا رہے تھے، تو ان کھانا کھاتے ہوئے دوستوں میں ایک دوست کو اتنا کھلایا جا رہا تھا صرف اس بات سے ہے کہ یہ جو پلیٹ کا خالی کرنا ہے یہ سنت ہے۔ اب جس نے پلیٹ بھری ہے وہ اور ہے، جس کو کھلائی جا رہی ہے وہ اور ہے، کتنا وہ کھا سکتا ہے۔ تو وہ پریشان تھا، تو میں نے ان سے عرض کی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جان بچانا فرض ہے، آپ اسے سنت کا بیان کر کے کھلا رہے ہیں۔ معاملہ بڑا نازک ہے، کیونکہ بات آتی ہے ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کسی کو،
اس کے دیکھنے میں ہم کیا اعتراض ڈھونڈ رہے ہیں اور وہاں حقیقت کیا ہم نہیں جانتے. تو ہر ایک کا معاملہ اپنے اللہ سے ہے، ہم کمزور ہیں. تو پھر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے معاملات درست نہیں ہیں. روز جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ یہ ظلم ہوا، فلاں جگہ یہ ڈکیتی ہو گئی، کسی کی عزت لوٹ لی گئی، کسی کو قتل کر دیا گیا. اگر ہر ایک کو آخرت کے حساب کتاب کا یقین ہو، ہم میں سے ہر ایک کو یہ یقین ہو کہ جس طرح دوسروں کو میں لحد میں اتار رہا ہوں مجھے بھی اس میں اترنا ہے، مجھے یقین ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنا حق ہے کہ میرے ساتھ میرے دولت نہیں جائے گی، میرے ساتھ میرے لوگ اور خدمتگار نہیں جائیں گے، اعمال جائیں گے، اور وہ کیسے ہیں اور انہی کے مطابق حساب ہو. یہ یقین ہو تو کیوں میں زیادتی کروں لوگوں کے ساتھ، کیوں معاشرے میں قتل ہو رہے ہیں. اور اس سے سمجھ آتی ہے کہ نسلاً ایک حکم کا ماننا، مسجد میں جائیں جگہ نہیں ملتی، حرمین شریفین میں جائیں جگہ نہیں ملتی. آپ 24 گھنٹے بیٹھے رہیں، بیمار بندہ بیٹھ رہے 24 گھنٹے کی، کون سا وقت ایسا ملے جس میں بھی مطاف میں داخل ہو سکوں؟ نہیں ہو سکتا. اتنی مخلوق. حجر اسود کا بوسہ تو بیمار اور کمزور کے لیے اب ممکن ہی نہیں رہا. اتنی دیر وہ نہیں کھڑا ہو سکتا، ڈینگے مجھتی ویسے درست نہیں. تو کیا سبب ہے؟ ہم نکلتے ہیں مسلمان کو مسلمان پر اعتماد نہیں. کیا وجہ؟ مان بھی رہے ہیں، عبادات بھی کر رہے ہیں، ظاہری جو حلیے ہیں وہ بھی ہیں. سبب کیا ہے؟ لگتا ہے کہیں کوئی شے ہم سے رہ گئی. کیا حصہ رہ گیا ہے؟ کبھی غور کیا اس چیز کو؟ اللہ جل شانہ فرمائے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ جو کھڑے بیٹھے اس کی یاد ہے. اب اس پر جب بحث کی جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایسا بھی بیان فرمایا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر اللہ کی نماز پڑھو. نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو. بات یہاں ختم نہیں ہوتی. یہاں قید صحت اور بیماری کی نہیں بیان فرمائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حصہ ارشاد فرمایا ہے وہ صحت اور بیماری کے تحت آتا ہے. صحت مند کا حکم ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہو تو بیٹھ جائے، صحت مند کا حکم آتا ہے کہ وہ لیٹ کر پڑھ لے. بات وہاں نہیں رکتی. یہ جو ہمہ وقت اللہ کی یاد ہے یہ غفلت سے روکتی ہے. قرآن کریم متنبہ نہیں فرماتا اور خیال کرنا غافلوں میں سے ہو جائے وَلَا تَقُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ. اور اس سے پہلے متصل کیا فرمایا؟ اللہ کی یاد صبح و شام الدوام، اس دوامی کیفیت کا اختیار کرنا فرما کے پھر فرمایا وَلَا تَقُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ارشاد فرمایا گیا کہ میرے حبیب ایسے اپنے اللہ کی، ایسے اپنے رب کی یاد کریں کہ جیسے باقی ہر شے جو ہے اس کی حیثیت ثانوی ہو جائے. وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا. کسی شے کی حیثیت نہ رہے، ثانوی ہو جائے، ایسے اللہ کی یاد اختیار کرے. تو یہ جو اللہ کریم کا یاد کرنا ہے یہ غفلت سے نکالتا ہے. اور جس درجے کا کوئی غفلت سے نکل آئے گا، جس درجے کی اسے، اب دیکھیں غفلت سے نکلا تو کیا ہوا؟ غافل نہیں ہوگا تو درجہ نصیب ہوگا حضوری کا، حضور حق کا. اب کتنی غفلت گئی اور پھر کتنا درجہ حضور حق کا نصیب ہوا. قرآن کریم بیان فرماتا ہے صالح اعمال پر ان کا انعام جنت ہے. پھر فرماتا ہے اس سے بڑھ کر دیدار باری تعالیٰ ہے. تو سب سے جو بڑی عطا ہے وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے، اس کا دیدار نصیب ہو. اور یہاں اس کی بندگی نصیب ہو، اس سے بڑی پھر کیا بندے کو اس دار دنیا میں چیز نصیب ہوتی ہے. اور ہم اپنے معاملات دیکھتے ہیں تو ان معاملات کی کمزوریاں کیا یہ شہادت نہیں دیتی؟ انسانی صحت میں بہت بڑا دخل معدے کا اور ہاضمے کا ہے، اور 70% جو بیماریاں ان کا سبب معدہ ہوتا ہے. یہ جو انہضام ہے اس کی خرابی لگ بھگ، میں طب تو نہیں جانتا
لیکن جہاں تک میں سمجھ چکا ہوں کہ نظام میں انہضام کی خرابی وجود میں 70% تک جو بیماریاں ان کا سبب بنتا ہے۔ اب وہ نظام کی خرابی کے بے شمار اسباب ہو سکتے ہیں، اور جو ظاہراً نظر آ رہا ہے کہ وجود سے زیادہ کھا رہا ہے، اتنی گنجائش نہیں جو کچھ کھا رہا ہے، اتنی صحت نہیں جیسا کھا رہا ہے، وقت نہیں کھا رہا، تو یہ نظر نہیں آ رہا کہ بدہضمی کا انتظام خود کیے جا رہا ہے، تو پھر نتیجہ تو اس کے مطابق آئے گا نا۔ تو جب ہم اپنے معاملات میں جاتے ہیں، اپنی خرابیاں دیکھتے ہیں، اپنے وہ اعمال جنہیں ہم جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن مخلوق کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اور انہیں ان کی باریکیوں اور نیت کے ساتھ اگر دین اسلام کے حکم پر رکھا جائے تو پورا نہیں آتا۔ لوگ شاید اس پر اعتراض نہ کر سکیں، لیکن جب اسے باریکی پر اور دین اسلام کے حکم کے تحت رکھا جائے تو پھر وہاں تو بات سوچ کی بھی آئے، نیت کی بھی آئے، تو وہاں پورے نہیں اترتے۔ تو پھر یہ نظام انہضام جو معاشرے کا ہے، پھر یہ خراب ہوتا ہے، خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، تکالیف کا سبب ہوتی ہیں۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ سبب کیا ہے، مساجد میں جگہ نہیں ہے، رمضان المبارک میں کتنی افطاری ہو رہی ہوتی ہے، حرمین شریفین میں جگہ نہیں ملتی، پھر ہمارے معاملات میں جہاں خراب، کیا سبب ہے؟ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کیفیت ہے غفلت کی، اس کا سبب اللہ کی یاد کا نہ ہونا۔ ہم دین اسلام کے شعبہ جات کو مقابل دیکھتے ہیں، چیز مقابل نہیں دیکھنی، مترادف دیکھنی ہے، اس کا حصہ دیکھنا ہے۔ وجود انسانی کے ایک بازو کو الگ کر کے اور دوسری ٹانگ کو الگ کر کے نہیں دیکھتے، ایک وجود سمجھتے ہو تو دنیا کے حصوں میں سمجھ آتی ہے، تو دین اسلام کے حصے میں سمجھ نہیں آتی۔ شعبہ جات ہیں، اصول وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، بات عقائد کی ہو، بات عبادات کی ہو، بات دنیا کے حصوں کے صحیح اور غلط تک کی آ جائے، پھر اس دائرے کے اندر جو حصے ہیں ان میں آپ شعبہ جات کی بات کر سکتے ہیں، درس و تدریس کی کر سکتے ہیں، دعوت و تبلیغ کی کر سکتے ہیں، اسی طرح تربیت کی کر سکتے ہیں، لیکن معاشرے میں جب ہم جاتے ہیں، اپنے لوگوں میں جو بات سنتے ہیں، تو وہاں جو بات ہو رہی ہوتی ہے وہ باہم تضادات کی ہو رہی ہوتی ہے۔ کیا سبب ہے کہ دنیا تو دنیا، دین پر بھی تضادات آ گئے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عنصر غفلت کا سبب بن رہا ہے، ان تضادات کا اور ان پریشانیوں کا۔ یہ جو ہمہ وقت یاد ہے اللہ کی، اور پھر اسے اپنی عمومی زندگی میں بھی دیکھیں کہ کسی تعلق کا عاری ہونا، کمزور ہونا، اس سے اس طرف کی غلطی کا سبب بنتا ہے۔ کوئی ملازم جسے ہمہ وقت اپنے مالک کے اصولوں کا خیال رہے، جزا و سزا معلوم ہو، اپنا نقصان کا ادراک رہے، وہ غلطی نہیں کر رہا، جو سارے سے گزر جائے، اس کی حیثیت کالعدم سمجھے، وہ غلطی کرتا ہے اور زیادتی کرتا ہے۔ اسی طرح جب ہم بنیادیں ایمان کی، ان کے اقرار کے ساتھ یقین کی کیفیت نہیں رہتی، کون ہے جی جسے یہ یقین ہو کہ روز محشر اس کے حضور پیش ہونا ہے؟ قرآن کریم بار بار ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تمہیں بتایا جائے گا، تمہیں وہ پیش آئے گا، جو بھول چکے ہو وہ بھی تمہیں بتایا جائے گا۔ تو ہم تو اپنے اعمال کر کے غلطیاں اور زیادتیاں کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن وہ عمل محفوظ ہے، اللہ کریم کی ذات علیم ہے، لکھنے والے لکھ رہے ہیں، شہادت دینے والے موجود ہیں، بھلے ہمارا وجود ہی کیوں نہ ہو، روز محشر شہادت ہوگی۔ اور آخرت کا یہ ایمان کیا دنیا کی لغزش ہونے دے گا؟ شریر کانپ جائے گا۔ معاملات دنیا کی اور امور دنیا میں بے شمار ذمہ داریاں انجام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں بے شمار آپ کے حکم کی تعمیل میں مختلف جگہوں پر جانے کا موقع ملا۔ یقین مانے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل کریں گے تو یہاں سے یہ نقصان ہوگا، وہ کریں گے تو وہ فائدہ ہوگا، اس عمل کی تکمیل کے لیے ایسے راستے کا انتخاب کرنا ہے جہاں سے
مقصد حل ہو، نقصان نہ ہو، تو یہ سارے میں دنیا میں سمجھ آتی ہے، دین میں سمجھ نہ آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے جو اصول ہیں، جو فانی اور عارضی جہان ہے، اس کا یقین ہے۔ کیوں کہ تمنا دنیا کی طرف ڈالائی، پسند اور چاہت دنیا کی ہو گئی، تو وہ مقدم ہو گیا اصول۔ یہ جو اللہ کریم کی یاد ہے معزز سامعین کرام، اور ہمہ وقت جو یاد ہے، یہ جو اللہ کا ذکر ہے، اور اس کیفیت اور حال سے آشنائی، ایک ہمہ وقت حضوری کی کیفیت ہو، اللہ کریم کی حضوری نصیب ہو، تو پھر کیا وہ اللہ کریم کے حکم سے دور ہوگا؟ کیا اس کی ایمان کی کیفیت کمزور ہوگی؟ کیا دنیا کی صبح و شام میں ایمان بالآخرہ جو ہے اس پر کوئی دھول پڑ جائے گی؟ کیا یہاں آنکھ کھولتے اسے روز محشر کے قیامت کا اور قائم ہونے کا کیا وہ نظر نہیں آئے گا؟ ہر عمل میں نظر آئے گا۔ پل صراط کی باریکی بیان فرمائی جاتی ہے، وہاں کی سختی بیان کی جاتی ہے، لیکن یہاں کا ہر عمل پرصراط کے ایک قدم کا سبب بنتا چلا جا رہا ہے، تو یہ باریکیاں کیوں نہیں نظر آ رہی؟ کیا مطلب ہے؟ غفلت چھا رہی ہے۔ وہ غفلت ہمیں ایسا کمزور کر رہی ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں ان کے اندر صدق نہیں رہا، سچائی نہیں رہی، ان کے اندر کمزوری آتی ہے۔ پھر کیا حال ہے؟ بڑا سادہ سا حال ہے کہ جو چیز چھوٹ گئی اسے واپس پلٹ کر اختیار کیا جائے۔ جب اسے اختیار کریں گے پھر ویسے نتائج میسر۔ اور دین اسلام اور اس کا اختیار کرنا، اس کے ایسے سنہری اصول ہیں کہ دنیا کی زندگی میں جو ہے اس میں بھی ترقی نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دار دنیا سے پردہ فرمایا، اب جتنی بڑی حیثیت، جتنی بڑی شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک لحظے کو سوچے تو صحیح، آپ نے پردہ فرمایا اور کتنا بڑا حادثہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی لرز اٹھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کوئی بیٹھے ہیں تو پھر شاید ساری زندگی بیٹھے رہے، اٹھ نہ سکے، اتنا اثر پہنچا، اتنی تکلیف پہنچی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس کے نفاذ میں کوئی کمی تاریخ بتاتی ہے؟ کیوں؟ یہ دین اسلام ہے، اللہ کریم کا حکم ہے، اس پر جو عمل کیا جائے گا اس کے نتائج دار دنیا میں بھی خوبصورت ہوں گے، سنہری ہوں گے، عیاں ہوں گے، معاشرے میں اس کی خوبصورتی بھی اور نکھار بھی نظر آئے گا، اس کی خوشبو بھی محسوس ہوگی۔ تو ہی تو آئندہ آنے والے 23 سال میں معلوم دنیا کے 3 حصوں پر اسلام نافذ تھا۔ کیا سبب ہے کہ قرآن کریم کلام ذاتی ہمارے پاس، ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس، ایک ایک حصہ، ایک ایک اصول دین کا ہمارے پاس، ہم وراثتاً ان اصولوں کو مانتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہمارے معاملات میں کیوں ایسا نہیں آ رہا نکھار، اس میں خوبصورتی کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ یاد اللہ کی نصیب ہو۔ اور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ ملکیت نہیں ہے کسی کی، یہ اللہ کی عطا ہے اور مخلوق کے لیے عام ہے۔ معاملہ مالک اور مخلوق کے مابین ہے، اور اگر مخلوق ہو کے کوئی نہ چاہے تو مالک کے ہاں کیا کمی ہے؟ میں ہوں تو کیا، میں نہ ہوں تو کیا؟ یہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے۔ پھر یہاں جب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار آپ نے یہ سب بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو جو پچھلا ہمارا بیان تھا اس میں پچھلی 2 آیات تھیں، اور ان 2 آیات میں زمین و آسمان کی پیدائش میں جو صاحب خرد لوگ ہیں ان کے لیے نشانیاں کو بیان فرمایا کہ اتنا مربوط نظام اور مسلسل عمل اور کوئی نقص نہیں، بے فائدہ نہیں، بے مقصد نہیں، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں، اس کا نتیجہ ہوگا۔ اگر کوئی ذات اس کا چلا رہی ہے تو پھر نتیجے تک بات جائے گی۔ جب یہ سارا معنی ہے تو پھر فرمائے یہ جو اللہ کی یاد ہے یہ تمہیں ایسے ہوش میں رکھے گی، اختتام تمہیں سمجھ آ جائے۔ کون سی دعوت دی تھی
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر ان جادوگروں کو، انہوں نے جب سمجھا، نشانی دیکھی، مانا اور صدق کے دل سے مانا، تو انہوں نے پھر آپ علیہ السلام کا نام مبارک لے کر فرمایا کہ میں اس رب پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کیا۔ وہ باریکی جو کسی عدسے سے نہیں دیکھی جا سکتی، نور ایمان کی چاشنی اس درجے پر دکھا دیتی ہے کہ پھر انکار نہیں ہو سکتا، بھلے جان چلی جائے۔ فرعون نے کہا تھا نا کہ میں تمہارے مخالف سمت کے ہاتھ اور ٹانگیں کاٹ کر پھر سولی پر چڑھا دوں گا، تو انہوں نے جواب میں یہ تو نہیں کہا کہ ہمیں کچھ نہ کہو، ہم اپنے اللہ کے پاس چلے جائیں گے، ہمیں اللہ کی رضا ملے گی، اس کا انعام ملے گا۔ تو بات جب اللہ کی یاد کی آتی ہے معزز خواتین و حضرات، پھر یہ اس اہل کرتی ہے کہ پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ سب کچھ بے فائدہ نہیں ہے۔ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تجھے کسی شے کی احتیاج نہیں ہے، میرا کوئی عمل ایسا نہیں جس سے اللہ جل شانہ کو یا اس کے نظام کو فائدہ ہوگا، نہیں، میرا ہر عمل اس سے استفادہ پھر مجھے کو ہے، یہ اس کا احسان کہ اس نے مجھے وہ حصے عطا فرمائے جس سے مجھے اور فائدہ نصیب ہو رہا ہے، اور ہر غلط عمل جو ہے وہ ظلم ہے، اور ظلم جو ہے وہ اپنی کسی شے کا اصل جگہ پر نہ ہونا ظلم کے موصوف درجوں میں آتا ہے۔ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے اللہ تو محتاج نہیں ہے، تو پاک ہے، اے اللہ بس ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یعنی جب بات آئے گی نتائج کی، یہ سب بے فائدہ نہیں ہے، اور وہ آنکھ جس سے یہ ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ قلب کی آنکھ جب کھلی تو پھر اس کی وسعت نظری کو دیکھی، اس جہان فانی کی وسعتوں سے کہاں اس کی نظر جا پہنچی، اختتام پر جا پہنچی، جزا و سزا کو دیکھ رہا ہے، کہاں دیکھ رہا ہے، کہاں دعا کر رہا ہے۔ یہ دعا برزخ کی نہیں ہے، یہ دعا عالم خلق کی موجودگی کی دعا بیان فرمائی جا رہی ہے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ آگ کون سی دیکھ رہا ہے؟ وہ روز معاشر کی دیکھ رہا ہے اور عرض کر رہا ہے سبحانک، اے اللہ، اے میرے مالک تو پاک ہے، تو بے نیاز ہے، تجھے کسی شے کی ضرورت نہیں، ہم محتاج ہیں، ہم مخلوق ہیں۔ بار اللہ فقنا عذاب النار، پس ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اب آگ کے عذاب سے بچا لیجئے یعنی وہ انداز زندگی نصیب ہو جو اللہ کے انعام پر پہنچاتی ہے، جو بخشش کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ میں غلطی پر غلطی کر رہا ہوں اور ساتھ یہ دعا کر رہا ہوں کہ مجھے آگ سے بچا دے۔ کوئی زہر کھا کے صحت کی دعا نہیں کرتا، نہ سمجھ آتی ہے۔ دودھ پی کر تو سمجھ آتی ہے کہ کچھ صحت کی دعا کر رہا ہوں، زہر کھا کے تو نہیں سمجھ آتی۔ تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اعمال صالحہ نصیب ہوں، ہمیں وہ رستہ نصیب ہو جس پر اللہ کریم کا انعام ہو۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک جس کو آپ نے آگ میں داخل کیا تو یقیناً اس کو آپ نے رسوا کیا۔ اب یہ نتیجہ ہے۔ معزز سامعین کرام، جس کی جتنی حیثیت ہے، اکثر حیثیتوں کو چھوڑ کر ایک کیفیت کو دیکھیں، اکثر جھگڑا پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بات میری شایان شان نہیں، اب اس کی شایان شان اس کے نزدیک کتنی ہے یہ ایک الگ بات ہے، باقی دنیا اس کو کس حیثیت میں دیکھتی ہے یہ موضوع الگ ہے۔ بادشاہ بھی یہی بات کہہ رہا ہے، ایک گداگر بھی یہی بات کہہ رہا ہے۔ تو غفلت جو ہے وہ پھر اس ذات میں لے جائے گی جہاں بات انانیت کی طرف جائے گی، اور بات جب انانیت کی طرف جائے گی تو اللہ جل شانہ یہ دعا ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں، اور اس کی ایسی مخلوق کہ جنہیں یہ دعا نصیب ہوئی، اللہ کریم نے ہمیں ارشاد فرما دیا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ۔
اے ہمارے پروردگار، بے شک جس کو آپ نے آگ میں داخل کی تو یقیناً ایمان کے حوالے ان آمنو، اور ایمان لے آؤ، بے ربکم، ہر ضرورت جہاں سے تمہاری پوری ہو رہی ہے، اور کہاں جاؤ گے چھوڑ کر؟ نہ مان کر کدھر جاؤ؟ وہ تو اسے بھی عطا فرما رہا ہے جو اس کے مقابل اپنی خدائی کا دعوے دار ہے، وہ تو اسے بھی عطا فرما رہا ہے۔ فآمنا، ہم نے ایسا ایمان لایا جہاں جہاں کمی بیشی، آج موقع ہے کہ میں اپنی کمی بیشی دیکھوں، اسے دور کروں، اللہ سے معافی مانگوں۔ یہ قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، ایک ایک حصہ بیان فرما رہا ہے، اس کی شان کریمی ایک ایک پہلو ہمیں تعلیم فرما رہا ہے کہ اس انداز سے مانگتے جو ہر کمزوری سے بچنے کا سبب دے رہا ہے۔ کیسے اس کی شان ہے کہ ہمیں ہر پہلو سے بچنے کی توفیق دے رہا ہے، ہر حصہ تعلیم فرما رہا ہے، کوئی شے رہ نہ جائے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جنت جانا آسان ہے، دوزخ جانا مشکل ہے۔ ہر غلط کام کرنے کے لیے بے شمار تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، ہر سہل کام سیدھا ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے کرنا۔ بات صرف فیصلے کی ہے کہ بندے نے کس راہ کا انتخاب کیا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ بات ختم ہو جائے گی، یہ آواز صدا یہاں بلند نہیں ہوگی، یہ سماعت صدا سماعت پر یہیں نہیں رہے گی، یہ آنکھیں چار ہونا ہمہ وقت چار نہیں رہیں گی۔ ہر ایک کا اپنا وقت ہے، ہر ایک نے اپنا وقت پورا کرنا ہے۔ یہ مسافر خانہ ہے، ہر کوئی چلا جائے گا، اور جانے سے پہلے کیا ہے؟ فرمایا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار تو ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے، کمزور ہیں، خطا کار ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس کے حضور یہ کیا عرض کیا؟ فاغفر لنا ذنوبنا۔ بڑی باریک سے باریک بات بھی اس دعا میں، اس گزارش میں آ جائے، بہت بڑی بڑی غلطی پر بھی آئے گی، اور باریک سے باریک شے جسے ساتھ والا نہ سمجھ پائے، اس کی ذات جانتی ہے، اس سے بھی معافی کا حصہ نصیب ہو رہا ہے۔ فرمایا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر، یعنی بار الہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو ایسی قوت نصیب نہ ہو کہ ہمارے اعمال آپ کے اور آپ کے حبیب کے حکم سے باہر جائیں، دین اسلام سے تجاوز ہو۔ فرمایا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ۔ اختتام آ گیا معزز سامعین کرام۔ فرمایا اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ موت دیں۔ بات ساتھ کی ہے، مع الابرار ساتھ کی ہے۔ اب کسی طرف بھی جائیں، کسی منزل کا انتخاب کریں تو جو جو اس منزل کی طرف جا رہے ہوں گے ہم رکاب تو وہی ہوں گے نا۔ خاتمہ بالخیر کی جب بات ہوگی تو پھر ہم رکاب کون ہوں گے؟ اس راہ کے مسافر ہوں گے، اور اس راہ کے مسافر کون ہوں گے؟ جنہیں عمل صالح نصیب ہوگا، جنہیں اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگا۔ وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ راضی ہوگا، وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ کے حکم پسند ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو اپنی مرضیاں قربان کریں گے، وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے حکم پر اپنی گردنیں لٹا رہے ہیں۔ پھر اس راہ کے مسافر ہوں گے، ہم رکاب تو وہی ہوں گے نا جو مع الابرار اس طرف کے مسافر ہیں۔ نیک اختتام کو پہنچنا پھر ایسے لوگوں کا ہی ساتھ ہوگا تو اس طرف کے جائیں گے۔ فرمایا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ موت دیں۔ معزز سامعین کرام، موت حقیقت ہے، اور جب تک قیامت کے دن اسے بھی ایک مینڈے کی صورت میں ذبح نہیں کر دیا جاتا، ایک ایسی حقیقت ہے اس خلق پر وارد ہوتی ہے۔ موت و حیات کا یہ مسلسل عمل اس عالم خلق میں جاری ہے۔
جس کا اختتام پھر حتمی موت پر آئے گا. ہر شے تباہ ہوگی. کل من علیہا فان، ہر شے پر پھر وارد ہوگی یہ تباہی. اللہ جل شانہ ہمارے حال پر رحم فرمائیں، ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائیں. ہماری یہ جو فرصت بقایا ہے اس میں ہمیں ایسی زندگی کی توفیق عطا فرمائیں جس کی تعلیم ہمیں قرآن کریم سے مل رہی ہے. اللہ جل شانہ ہمارے وطن عزیز پر رحم فرمائیں. معزز سامعین کرام، میں اکثر سوچتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی پہلو ایسا چل رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں استحکام نہ آئے. کبھی وہ مذہبی جھگڑے کے تحت چلتا ہے، کبھی وہ دہشت گردی کے تحت چلتا ہے، کبھی وہ انتظامی امور میں فسادات کی صورت میں چلتا ہے، کبھی سیاسی صورت میں چلتا ہے. یاد رکھیں اللہ کریم نے یہ وطن ہمیں بے شمار قربانیوں کے بعد عطا فرمایا. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں قربان ہوئے ہیں، ہمارے بزرگ ضعیف قربان ہوئے ہیں، جوانوں نے اپنے سینوں پر زخم کھائے ہیں، اپنی گردنیں قربانیاں اڑائی ہیں اس وطن عزیز کے حصول کے لیے. اور جنگ کیا ہے، جھگڑا کیا ہے کہ اقتدار کس کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں. تو جب ہم من حیث القوم اس میں قوت اور طاقت کے حصول کے لیے اصول و ضوابط چھوڑیں گے تو ہمارا ہر عمل جو نقصان دے گا وہ مجھے اور آپ کو فائدہ دے نہ دے ہمارے ملک کو نقصان ضرور دے. تو سب سے پہلے اسلام پر عمل کیا جائے تو پھر ہمیں پاکستان کی اہمیت بھی سمجھ آئے گی، پھر ہمیں حب الوطنی کی حقیقت بھی معلوم ہوگی، پھر ہمیں ہم وطن جو ہیں ان کے جو حقوق و فرائض ہیں اس کا بھی لحاظ ہوگا. اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا ہر عمل، ہر بات اپنے ملک کی تعمیر کے لیے ہو. ہمارا کوئی عمل، کوئی کلام ایسا نہ ہو جو ہمارے ملک میں تخریب پیدا کرے. اور اللہ کریم ہمیں اتفاق عطا فرمائے. عامت الناس کو بھی اور ہمارے سربراہان کو بھی اللہ کریم ہدایت عطا فرمائے. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ. اللہم صل علی محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. یا رب العالمین، ہم خطا کار اور کمزور ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ، تیرے نام پر ہمارا تیرے گھر میں یہ جمع ہونا ہمارا قبول فرما. ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرما. بہرحال ہم جیسے بھی ہیں تیرے نام پر جمع ہیں، بہرحال اسے اپنے اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما اپنا نام لینے کی. یا اللہ ہمیں حضور حق کی کیفیت سے آشنا فرما. بہرحال ہمیں اس غفلت سے نکال. یا رب العالمین ہمیں کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بہر عطا فرما. یا اللہ جو ہماری اس زندگی کو حضور حق کی کیفیت سے مزین فرمائے رکھے. یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما. یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. یا اللہ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، مخلوق تک پہنچانے کی استعداد عطا فرما. بہرحال تو غفور الرحیم ہے، ہمارے گھروں پر رحم فرما دے. ہم جو بیمار ہیں ہمیں شفا عطا فرما. ہمارے جن گھروں میں بہرحال جھگڑے ہیں ہمیں محبت اور امن عطا فرما. بہرحال ہمارے جن گھروں میں کمزوریاں ہیں، کمیاں ہیں، انہیں فراوانیاں عطا فرما. یا اللہ اس امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق عطا فرما. یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما. یا رب العالمین ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما.
بارلا ہمیں اپنے وجود پر اسلام کے نفاذ کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اس وطن عزیز میں عدل اور انصاف عطا فرما۔ یا رب العالمین تو غفور الرحیم ہے، یہ دار دنیا فانی ہے۔ یا اللہ ہماری ہر گزرتی سانس کی جو کمی بیشی اسے معاف فرما، ہر سانس کو اپنے نام سے مزین فرما۔ بارلا ہم کو منظور ہے، ہم خطا کار ہیں، ہمیں کوئی دعویٰ ذاتی نہیں۔ یا اللہ ہم وقت رحم فرما۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، تیرے اس خطے پر مخلوق قربان ہو۔ یا اللہ ہم نے اپنے مشائخ سے اس خطے پر اسلام اور نشاط اسلامیہ کی باتیں اب صدائیں سنی۔ یا اللہ ہمیں وہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہمیں توفیق عطا فرما، اس نشاط اسلامیہ میں ہمیں بھی سبق فرما۔ یا اللہ یہ دنیا مشکل ہے، جانا ہے یا اللہ وہ بحالت ایمان عطا فرمانا، ہماری زبان بارلا تیرے نام سے مزین ہو۔ یا اللہ حیات برزخ میں کرم اور احسان فرما۔ اے میرے اللہ روز محشر ہمیں رسوائی سے محفوظ رکھ۔ اے میرے اللہ ہمیں شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے اللہ ہمیں وہ بھائی چارہ عطا فرما۔ یا رب العالمین جس کی تربیت اسلام فرماتا ہے، ہم تیرے نام پر جمع ہیں۔ یا اللہ ہمارے اندر وہ حصہ پیدا فرما، وہ مشاعرتی اخلاق کا بہرحال جس سے دیکھ کر معلوم ہو کہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وتمم بالخیر۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔